وہاں سے آ رہا۔ تو جس وقت صاحب ابریز نے یہ گفتگو فرمائی، کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے اللہ کے ولی کی اس گفتگو پر طنز شروع کر۔ آپ جلال میں فرمانے لگے اگر چاہو تو تارے توڑ دوں، تارے جو ایمان کا نور آ رہا ہے جن کے اندر۔ کہنے لگی بے شک توڑ دیں آپ، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ آپ نے یوں ہاتھ کا اشارہ کیا، آواز بھی محسوس ہوئی کوئی چیز ٹوٹی ہے، کوئی یہودی ہو کے مر گیا، کوئی نصرانی ہو کے مر گیا، ایمان بھی خراب ہو۔ اللہ ادب نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب ایک لمبی داڑھی والا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت یہ بتاؤ، فرمایا خاموش ہو جاؤ، ابھی میری گفتگو کو مکمل ہونے دو۔ کہنے لگا جی یہ اسلام کا مسئلہ ہے، فرمایا تجھے ایمان نصیب ہوگا تو پھر اسلام کی بات کرے گا نا، ایمان بھی تو ہونا سینے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ادب نصیب فرمائے، جب سینے میں ایمان کا نور ہوتا ہے نا، پھر والدین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا، تمام کا ادب نصیب ہوتا ہے، قرآن کا بھی ادب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان کا بھی ادب نصیب ہوتا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب فتنوں کا دور ہے، ادب ختم ہو گئے ہیں، اب سوچ کا جو زاویہ ہے نا وہ منفی ہو گیا، کسی کے ساتھ عقیدت محبت والا سلسلہ نہیں، بدگمانی بہت زیادہ، اللہ کے نیک بندوں سے بدگمانی، جس کی وجہ سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اسے پھر فیض کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ اگر عقیدت ہو، محبت ہو اللہ کے بندوں کے ساتھ، پھر انسان قریب ہوتا ہے، تو پھر دل کے اندر بھی نور نصیب ہوتا ہے، سجدوں کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اہل نظر کی یہ نشانی ہے، ان کے پاس بیٹھو گے، اپنے بچوں کو بٹھاؤ گے، اور نہیں تو سجدے کرنے کی لذت نصیب ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق ملے گی، قرآن کی تلاوت کا ذوق نصیب ہوگا، اللہ کے پیارے محبوب کا پیار نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر دور ہو گئے، جتنا بھی دنیا کما لو، یاد رکھو سجدوں میں حلاوت نصیب نہیں ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت نصیب نہیں ہوگی، پھر غفلت ہی غفلت ہے، ساری رات بھی، صبح سورج طلوع ہو گیا سویا ہوا، پڑھا لکھا بھی ہے، اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے، لیکن نور اطاعت کا نور نصیب نہیں ہوتا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، دعا فرمائیں کہ قرآن کے نور سے اللہ اپنے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائیو، دین کی کتابیں اردو کے اندر بھی سیرت کے عنوان پر یہ لکھی گئی ہیں، اور اولیاء کرام کے ملفوظات، ان کو پڑھنے سے انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق کا جو جذبہ ہے نا، یہ پیدا ہوتا ہے۔ سبع سنابل شریف کتاب ہے بہترین، اردو کے اندر ترجمہ ہو چکا ہے، سبع سنابل، مدارج النبوت سیرت کے عنوان پر 2 جلدوں میں کتاب ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کو حضور اسلام کی زیارت ہوتی تھی، بلکہ ایک صاحب نے تو اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا اس نیت سے کہ مجھے بھی دیدار نصیب ہو۔ جب کتاب کا مکمل مطالعہ کر چکا، رات کو نیند آئی، اللہ کے محبوب نے جلوہ دیا، بڑی عظیم کتاب ہے، اور کسی کو کوئی شیخ کامل نہ مل رہا ہو، نہ اعتبار کسی پر اعتماد ہو، تو حضور داتا علی حجویری کی کتاب کا مطالعہ۔ کون سی کتاب؟ کشف المحجوب شریف۔ رات کو سونے سے پہلے وضو ہو تو آدھا گھنٹہ مطالعہ کرے، اور ان کی روح کو اصالِ ثواب، اس کتاب کے مطالعے کے دوران اسے باطنی راہ پر مل جائے، اسے سکون بھی ملے گا۔ بڑی بہترین کتابیں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق نصیب فرمائے کہ ہم یہ اہل نظر لوگ، اب وہ دور تو نہ رہا کہ داتا علی حجویری ہمیں ظاہر ملے، حضور غوث پاک ملے، تو کچھ خوش قسمت ایسے ہیں۔ ایک علامہ صاحب میرے دوست ہیں، کہتے ہیں میں بغداد سے بھی کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں کچھ لکھنا چاہتا تھا، لیکن مواد نہیں مل رہا تھا۔ میں نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہاں بغداد شریف کی،
جب وہاں عرض کی تو فرماتے نیند میں زیارت بھی ہو گئی. زیارت اس انداز سے ہوئی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی الماری کھول رہے ہیں اور الماری کے اندر کتابیں. کہتے ہیں میں واپس پلٹ آیا پاکستان, پھر تو اتنا مواد ملا, اتنی کتابوں کے ڈھیر لگے. ادھر پھر میں نے لکھنا شروع کیا, 4 جلدوں کے اندر کتاب لکھی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ زندگی, آپ کی زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے اندر کتنا کام کیا تھا. ہم تلاش کریں کہ خواجہ غریب نواز, وہ تو اپنے دور کے اندر ظاہر اس دنیا سے اب اوجھل ہو گئے, جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ, حضور قبلہ عالم خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ قبلہ خواجہ نور محمد مہاروی, خواجہ غلام حسن پیر سوار, جن کو دیکھنے سے ہندوؤں کے دل کے اندر بھی نور ایمان کا نور جو ہے وہ داخل ہو جاتا تھا. 1300 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. کسی نے کہا پیر صاحب آپ جب بھی ہندو کو دیکھتے ہیں اپنی کرامت کو ظاہر فرما دیتے ہیں, ہم نے سنا ہے 39 درجے ولی کا مقام کم ہو جاتا ہے اگر خود کرامت دکھائے. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا اگر مقام کم ہوتا ہے تو ہو جائے, میرا تو یہ دل کے اندر اخلاص اور جذبہ ہے کہ یہ جان بھی جہنم کی عذاب سے بچے گا. آپ نے دیکھا سامنے ایک ہندو کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا کیسی صورت بنائی, بنایا تو تو نے نا, تو یہ بھی جہنم میں جانے کے قابل ہے. میرے رب کرم فرماتے اور اپنے دل کی توجہ ڈالی ہے, زبان پہ کلمہ جاری ہو. ایسی شخصیات پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, آپ نے پھر ایسے خلفاء تیار فرمائے. 40 تو وہ تھے سید جن کو آپ نے دستار بندی جن کی کرائی تھی, مکمل سلوک کے سبق سکھائے تھے. اور اسی طرح جب میاں والی آپ گئے ہیں نا تو وہاں محفل ایسے لگی ہوئی ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ زائرین بیٹھے ہیں. تو آپ فرمانے لگے اپنے خلیفہ کو, شاہ صاحب کو جو میاں والی رہتے تھے, انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا وہاں, ابھی ظاہر بھی نہیں کیا. فرماتے ہیں شاہ جی یہ باتیں ظاہر کرنے کی نہیں ہوتی, ان کو بھی سنا دو جو رات دیکھا ہے تم نے, تاکہ شاید ان کو بھی اللہ اللہ کرنے کا یہ جو ہے نا جذبہ, یہ شوق نصیب ہو جائے. شاہ صاحب رو بھی رہے تھے اور مرشد کامل کو وہ رات کا خواب سنایا. آپ تو لئیے سے گئے تھے, وہ خواب دیکھنے والے نے خواب کہاں دیکھا, میاں والی کے اندر. تو وہ عرض کرنے لگے مرشد کریم رات کو جب آنکھ لگی ہے نا میں نے دیکھا حضور علیہ السلام تشریف فرما, اللہ کے محبوب کے سینے مبارک سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور آپ کے سینے میں آ رہی ہیں, اور آپ کے سینے سے نور کی شعائیں میرے سینے میں آ رہی ہیں. مرشد کامل کے سامنے جب مرید صادق الاعتقاد نے جو سلوک کی منزلیں طے کر چکے تھے, جب یہ سنایا نا لوگوں پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, دلوں کو اللہ کے پیارے محبوب کی محبت سے منور کرنے والے, اندر تاریکیوں کو دور کر دینے والے لوگ, عظیم لوگ, اور جنہوں نے پھر محبوب کا مکھڑا دیکھا, یہ تو 15ویں صدی والے ہیں نا, جنہوں نے حضور علیہ السلام کے مکھڑے کو دیکھا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے, پہاڑ سے اندر سے آگ نکلی اور مدینہ شریف کی طرف بڑھ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ دوڑتے دوڑتے گئے, پریشان ہیں, اے امیر المومنین مہربانی فرمائے, آگ مدینے کی طرف آ رہی ہے, مدینہ شریف کی طرف. آپ نے اس وقت ایک گورنر صاحب آئے ہوئے تھے بیت المقدس کے. کون تھے گورنر؟ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا. سجدے میں گئے, کسی دشمن نے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی, سجدے والے کو خبر ہی نہیں, اتنا مستغرق ہے اللہ کی یاد میں. تو یہ بیت المقدس کے گورنر تھے, یہ مدینہ طیبہ آئے ہوئے تھے. حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں گورنر صاحب جاؤ آگ بجھا کے آؤ. آگ جہاں لگی ہو تو گورنر صاحب, وزیر صاحب آگ بجھائے. دکانیں جہاں کر رہی تھی ہوں. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, آپ جس وقت گئے نا آگ بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی, آپ نے اپنی چادر دکھائی.
صحابی رسول نے فرمایا دیکھ میری چادر، تو تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ ان آنکھوں سے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، محبوب کا دیدار کیا ہے، پیارے محبوب کا صحابی ہوں۔ آنکھ کو ایسے آپ اشارہ فرماتے ہیں پیچھے کی طرف، آپ پیچھے جا، جہاں سے ظاہر ہوئی تھی وہاں تک پیچھے پہنچا کے آئے۔ عقبہ بن نافع صحابی رسول ہے، کئی کلومیٹر کے اندر جنگل ہی جنگل ہے، چند اور صحابی ہیں، وہاں کافر بھی لوگ رہتے ہیں۔ مشورہ ہوا اس جنگل کو کاٹ کے ہم شہر بنائیں۔ لوگ کہنے لگے ادھر شیر موجود ہیں، بھیڑیے موجود ہیں، اور بڑے بڑے خطرناک موذی درندے موجود ہیں، اور اتنا بڑا جنگل، ان بھیڑیوں کو، ان شیروں کو کون ادھر سے نکالے گا؟ حضرت عقبہ بن نافع فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ ہمارا کام۔ آپ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، فرمایا جو اس علاقے میں وہ فرد بستے ہیں جنہوں نے آنکھوں سے چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، محبوب کی زلف عنبری کو دیکھا ہے، وہ جمع ہو جائیں۔ 19 کے قریب صحابی تھے، یہ صحابی ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور جنگل کی طرف منہ کیا، فرمانے لگے اے جنگل کے شیروں، جنگل کے بھیڑیوں، اے جنگل کے اندر رہنے والوں، درندوں، میں صحابی رسول بول رہا ہوں۔ 8 پہر تمہیں اجازت ہے، اتنے وقت میں یہ جنگل خالی کر دو، ہم یہ جنگل کاٹ کے شہر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ملا اس کا نقصان ہوا تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ میں عقبہ بن نافع بول رہا ہوں۔ جنگل کے درندوں کو کس بولی میں بولا ہوگا؟ عربی میں نا، عربی میں بولا، عربی کے اندر بولا، تو کافر بھی دیکھ کے حیران ہو گئے۔ اگر شیر کی مادہ اپنے بچے کو اٹھا کے دوڑ رہی، بھیڑیے کی مادہ ہے وہ بچوں سمیت جا رہی ہے، جنگل خالی ہو گیا، کافر کی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو نبی کا غلام ہو، حیوانوں پر، درندوں پر بھی اس کی حکومت ہوتی ہے، اور اگر دریا کو خط لکھ دے، دریا جاری ہو آج کا خشک ہونے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا، یہ اللہ کے محبوب کی سچی غلامی کی یہ شان و عظمت ہے۔ ہم بھی وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ کے محبوب کی حدیث پڑھنے والے ہیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، خوش قسمتی یہ ہے ان سے ہمارا پیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ سنتے رہو۔